اب ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان حروف لفظوں کی آپ تعداد نوٹ فرما لیں کہ یہ لفظ کتنی بار آئے ہیں، جن کو جاننے سے ہم کتنے ذخیرے کو جان چکے ہوں گے۔ او لفظ جو ہے یہ آیا ہے 149 بار۔ او کا سیب مل کے، یہ اگرچہ دو لفظ ہیں کاف اور سیب، لیکن یہ مل کے ایک ہی بار آئے ہیں۔ من پہلے گزر چکا ہے۔ السماء ال کے ساتھ یہ 120 بار آیا۔ رعد 2 بار آیا ہے، اور برق 4 بار آیا ہے، جن کی تعداد نہیں میں دے رہا، یہ گزر چکے ہیں الفاظ۔ یجعلون 5 بار آیا ہے۔ اصابعہم 2 بار مل کے، یہ 2 لفظ ہیں اصابع اور ہم، تو یہ مل کے مرکب 2 دفعہ آیا ہے۔ آذانہم 7 بار۔ حضر 2 بار۔ الصواعق بھی 2 بار آیا۔ الموت 35 بار۔ محیط 7 بار۔ الکافرین 93 بار۔ اگر ان کو ہم جان لیں تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس 13 ہیں۔ 13 یہ الفاظ جو نئے آج ہیں اس کو شامل کریں اور پچھلے شامل کریں تو یہ 151 لفظ کل ہمارے بن جاتے ہیں جو ہم نے سیکھ لیے ان کے سمیت۔ اور یہ جتنی بار قرآن میں آئے ہیں اس کی مجموعی تعداد ہے 429، اور اگر ان 51 کو ساتھ شامل کریں ان کی کل فگر کو تو ہم 31,678 لفظ سمجھنے کے اہل ہو گئے ہیں، اگر 151 لفظ ہمیں سمجھ میں آ گئے ہوں۔ ابھی تک ہم آیت نمبر 19 پہ پہنچے ہیں۔ تعوذ، تسمیہ اور فاتحہ کو ملا کے تعوذ سے لے کر اب تک 31,678 الفاظ ہم سمجھنے کے اہل ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور کل ہیں 80,000 سے کچھ زیادہ، اور یہ ہم تقریباً اتنے پڑھ چکے ہیں، تو ہے نا حوصلے کی بات۔ تو دیکھیں آپ اگر پچھلے لفظ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر پچھلے ذخیرے کو تازہ کرتے رہیں تو یہ سونے پہ سہاگا، اور اگر کلاس میں آتے رہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بار بار آنے والے لفظوں کا ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ ذہن میں راسخ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ہم اس کے ترجمے کی جانب آتے ہیں۔ او کا معنی ہے یا، حرف عطف ہے۔ کا معنی طرح، کا معنی کاف زبر کا جب لفظ کے شروع میں جڑے تو اس کا معنی ہوتا ہے طرح، اور جب آخر میں جڑے اس کا معنی ہوتا ہے 13، ہے نا دلچسپ بات۔ کاف شروع میں آئے تو طرح، آخر میں آئے تو، جیسے ایاکا یا نعبدو کا تیری عبادت کرتے ہیں، نستعینو کا تو جس سے مدد مانگتے ہیں، تو 13 یا تجھ کا مفہوم آتا ہے۔ سیب کہتے ہیں بارش کو، بارش کی تو ملا کے ہو جائے گا بارش کی طرح۔ من سے، السماء آسمان تو ملا کے ہو جائے گا آسمان، یا آسمان سے بارش کی طرح۔ فی کا معنی میں، اور ہی اس، تو ملائیں گے تو کیا بن جائے گا اردو ترتیب میں اس میں۔ ظلمات اندھیرے، ظلمتیں، وا اور رعد کڑک، وا اور برق، اردو میں بولتے ہیں برقیات، برقی رو، تو بجلی، جس میں بجلی ہے، کڑک ہے، اندھیرا ہے، ایسی بارش ہو رہی ہے۔ یجعلون، آپ نے جعلی لفظ سنا؟ جعلی کسے کہتے ہیں؟ کر لیتے ہیں یا بنا لیتے ہیں، خود بنا لیتے ہیں، جو کسی نے خود بنا لیا ہو تو اس کو جعلی کہتے ہیں جی۔ تو یجعلون وہ کر لیتے ہیں، وہ بنا لیتے ہیں، کیا بنا لیتے ہیں؟ اصابعہم، اصابع یہ ہے اصبع، اور یہ ہے اصابع، اس کی جمع۔ اصبع کا معنی کیا ہو گیا، اور اصابع کا معنی انگلیاں، ہم یہاں ہو جائے گا اپنی،
فی میں آذان، یہ آذان ہے نا، کان، اذن واحد ہے اور اس کی جمع ہے آذان، اس کا معنی کریں گے کانوں. ہم، تو ان کو سیدھا کریں، میں کانوں، اپنے کو سیدھا کریں اپنے کانوں میں، اپنے کانوں میں. تو یہ ہو جائے گا وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں کر لیتے ہیں، ڈال لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. یہاں ڈالنا مفہوم ہو جائے گا. کیوں کر لیتے ہیں؟ من اس کی وجہ بتا رہا ہے، من سے یا بسبب، سبب یا وجہ، بوجہ. الصواعق، صواعق، صاعقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو گرج اور چمک، جو تھریٹنگ کیا ہوتی ہے نا، جو بہت زیادہ تھنڈر، بہت ارتعاش پیدا ہوتا ہے، کڑک. صاعقہ دھماکہ جو ہے نا، دھماکہ، اس کو بھی صاعقہ کہتے ہیں، دھماکوں کے وجہ سے یا گرج کی وجہ سے. اور گرج سے کیوں ڈرتے ہیں؟ حذر الموت، حذر کا معنی ڈر، الموت موت کا، تو ڈر موت کا، اس کو سیدھا کریں. تو موت کے ڈر کی وجہ سے اور دھماکوں کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ کہیں ہماری دماغ کی شریانیں نہ پھٹ جائیں. اتنا سخت موسم ہے، شدت والا. وا کا معنی اور، اللہ، اللہ. محیط، احاطہ دیکھا کبھی آپ کسی کا احاطہ ہے؟ ہاں، آپ زمین پلاٹ کو چار دیواری کر دیتے ہیں، وہ احاطہ بن گیا. تو کیا ہے کہ اس نے گھیر لیا پلاٹ کو، کوئی اندر نہ آئے. احاطہ کیے ہوئے ہے یا کرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے. بالکافرین، بی کا معنی ساتھ ہوتا ہے نا. تو یہاں ہم کریں گے، ہم اردو محاورے میں دیکھیں گے کہ یہاں کون سا لفظ جچتا ہے. کافروں، اچھا، تو کافروں ساتھ یا کافروں کا، یا کافروں کا احاطہ کرنے والا، یا کا زیادہ بہتر ہے نا. اب ہم یہاں پہ اس کا ترجمہ کر دیں گے، ٹھیک ہے. بی کا معنی ویسے ساتھ ہے عمومی، لیکن بی کے تقریباً کوئی 10 معانی ہیں. تو وہ اردو محاورہ آپ کو بتاتا چلا جائے گا کہ یہاں اس کا کون سا معنی صحیح بیٹھتا ہے. تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ ان منافقوں کی، موقع پرست لوگوں کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. مفاد پرست جو لوگ ہیں، اپنے گروہ اور پارٹیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں، جو اور جو واضح احکام ہیں، قوانین کے، آئین کے، دستور کے، یعنی اللہ کے قانون کے، اس میں ان کو جب نظر آتا ہے نقصان تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب فائدہ نظر آتا ہے تو ساتھ ہو لیتے ہیں. یہ مفاد پرستوں کی جو کیفیت ہے اس آیت میں بیان ہوئی ہے. او کصیب من السماء، یا آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ان کی مثال ہے. فی ظلمات و برق، رعد و برق، جس کے اندر ظلمتیں ہیں، کڑک ہے، بجلی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. من الصواعق حذر الموت، کڑک کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، احاطے میں لینے والا ہے. کون سی قوم ہے جو صاعقہ سے ہلاک ہوئی تھی؟ سمود. ان پہ یہ صاعقہ ہی آئی تھی، کڑک. ہاں، یہ اصل میں فرشتے کی چیخ ہوتی ہے. اور یہ بادلوں سے جب آواز آئے نا، سورہ رعد میں لکھا ہے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. یہ جو رعد ہوتی ہے یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، اور فرشتے بھی اس کی حمد کر رہے ہوتے ہیں. والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی حمد کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ جب آپ گرج چمک دیکھیں تو یہ آیت کا یہ حصہ پڑھا کریں. پڑھے میرے پیچھے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. تو یہ الفاظ یاد کر لیں. جی، اسی معنی سے اس کے اندر یہ گرج چمک کا تذکرہ ہے. یہ تو سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو سورہ رعد جو ہے، رعد کا معنی یہ کڑک ہے. اب کوئی لفظ جس کا ترجمہ نہ سمجھ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ابھی ہم نے ترجمہ پڑھ لیا.
अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं ग्रामर की तरफ।